السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو كنا كارهين صدق اللہ العظیم۔ نواں سپارہ ہے، نویں سپارے کی تفسیر خلاصتاً عرض ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں اللہ بیان فرما رہے تھے کہ شعیب علیہ السلام کو مدین شہر کی طرف بھیجا اور قوم نے جو کچھ کیا، ان کے اندر جو برائیاں تھیں، شعیب علیہ السلام نے ان کو ان برائیوں سے روکا، اور ان کی برائیوں میں جو مین برائی تھی وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ یہ تاجر لوگ تھے اور یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ ان کی اصلاح کی اور ان کو توحید کی طرف بلایا، دین کی طرف بلایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا۔ تو اب یہ نویں پارے کے شروع میں اسی قوم کے جو متکبرین یعنی امیر لوگ تھے ان کی بات بیان فرمائی کہ وہ کہنے لگے، شعیب علیہ السلام کے قوم کے متکبرین یہ کہنے لگے کہ شعیب کو اور جو لوگ شعیب کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دو، ان کو اپنے شہر سے نکال دو، یا وہ ہمارے دین کی طرف، ہمارے ملت کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی ان کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیں، اس لیے کہ جو لوگ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی پہلے انہی کے دین پر تھے، یا شہر چھوڑ دیں۔ تو قال ولو كنا كارهين، شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں تمہارے دین کی طرف لوٹنا پسند ہی نہیں، جب بھی ہم لوٹیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو، ماننے والوں کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اے اللہ ہمارے اور ہمارے قوم کے درمیان جو حق ہے اس کو واضح فرما دے، آپ بہترین واضح کرنے والے، کھولنے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا، فاخذتهم الرجفة فاصبحوا في دارهم جاثمین، اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ رجفہ کا معنی ہے یا تو جبریل علیہ السلام نے بستی کے کنارے کھڑے ہو کر ایک چیخ ماری، اور ان کی چیخ ایسی تھی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے کلیجے کیا ہو گئے؟ پھٹ گئے۔ چیخ کی آواز آہستہ سے بڑی یہاں تک کہ ان کے ہارٹ پہ اثر ہوا، دل ان کا پھٹ گیا، اور سارے کے سارے اوندھے منہ گرے ہوئے تھے۔ یا اس سے مراد زلزلہ ہے کہ اللہ نے زمین کو ہلایا، زلزلہ آیا اور وہ سارے کے سارے گر کے مر گئے۔ شعیب علیہ السلام کا پھر قوم پہ سے گزر ہوا، آپ نے فرمایا، یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میری قوم میں نے تو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہیں بہت نصیحت کی لیکن تم نہ مانے، اس وجہ سے تم پر یہ عذاب آیا۔ پھر فرمایا فکیف آسیٰ علی قوم کافرین، کافر لوگوں پر افسوس کیوں کیا جائے، یعنی کافر لوگوں پر افسوس نہیں کرنا چاہیے۔ آگے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت کے یہاں مسلمانوں کے لیے الگ قانون، بہت اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے الگ قانون ہے، کافروں کے لیے الگ قانون ہے۔
دنیا کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں کافروں کے لیے الگ قانون ہے اور ایمان والوں کے لیے الگ قانون ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ کا قانون کیا ہے؟ ایمان والوں کے لیے قانون ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، 9ویں پارے میں یہ ایمان والوں کے لیے اللہ کا قانون کہ اگر بستی والے لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر کھول دیتے آسمان اور زمین کی برکتیں، آسمان اور زمین کی برکتیں۔ اس کو تفسیر کی اصطلاح میں فتح برکات کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ فتح برکات۔ کافروں کے لیے کیا قانون ہے؟ فلما نسوا ما ذکروا بہ، کہ جب کافر بھول گئے جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، سب چیزوں کے دروازے ہم نے ان پر کھول دیے، بند نہیں کیے، کھول دیے۔ اس کو کہتے ہیں فتح ابواب۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتح ابواب۔ فتح ابواب کا مطلب یہ ہے کہ کافر مٹی میں ہاتھ ڈالے گا سونا ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر کوئی دیکھ کے کہتا ہے کہ جی کافروں کے پاس یہ مال، یہ جائیداد، یہ ترقی، اور کافر اتنی ترقی کرتے کرتے چاند پر پہنچ گئے اور فلاں جگہ پہنچ گئے اور کافر نے اتنی ترقی کر لی، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز میں آگے، تو یہ ان کے لیے فتح ابواب ہے۔ کیا ہے؟ فتح ابواب ہے۔ جس طرح وہ جاتے اللہ دروازہ کھول دیتے ہیں، لے لو مزے۔ اللہ ان کے لیے جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں اللہ ان کے وہاں سے راستہ کھول دیتے، دروازہ کھول دیتے ہیں کہ مزے لے لو۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ہوتا یہ کہ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، دیا تو ہم نے تھا لیکن وہ اس کو اپنا کارنامہ سمجھنے لگتے ہیں، اور اپنا کارنامہ، اپنا علم، اپنی قوت سمجھنے لگتے ہیں۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوشی میں ڈوب جاتے ہیں اس چیز میں جو ہم نے ان کو دیا، اخذناہم بغتۃ، پھر ہم اچانک ان کو پکڑتے ہیں، پھر ہم ان کو اچانک پکڑتے ہیں، فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ، پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کا طریقہ ہے کافروں کا، کافروں کو ڈھیل دی، اور پھر جب وہ بالکل ہی جو ہے آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور خدائی کے دعوے تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر اللہ ان کو ایک دم پکڑتا ہے، اور پھر جب اللہ پکڑتا ہے تو ان کا کوئی بس نہیں چلتا۔ تو یہ تو اس کو کہتے ہیں فتح ابواب۔ لیکن ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ فتح برکات، فتح برکات، کہ اللہ رب العزت ان کے لیے برکتیں کھول دیتے ہیں۔ برکت میں کیا ہوتا ہے؟ مال زیادہ نہیں ہوتا ہے، اسباب نہیں بڑھتا ہے، لیکن اس اسباب کے اندر ان کے اتنے کام ہو جاتے ہیں جو اسباب کے ساتھ نہیں ہو پاتا، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ 4 روٹی ہے، 2 آدمیوں کو بھی کافی نہیں ہوئی۔ 2 آدمی کھانے والے روٹیاں کتنی؟ 4۔ وہ 4 روٹیاں ختم ہو گئی اور پھر بھی وہ دونوں بھوکے بیٹھے۔ اس کو کہتے ہیں کہ کثرت میں تو زیادہ ہے، لیکن روٹی ایک ہے، 2 آدمی کھانے بیٹھے، دونوں کا پیٹ بھر گیا۔ دونوں کا پیٹ کیا ہو گیا؟ بھر گیا۔ تو یہ ایک روٹی تھی برکت والی، ایک روٹی تھی برکت والی، اور وہ 4 روٹیاں جو تھی وہ بے برکتی تھی، وہ فتح ابواب والی تھی، وہ فتح ابواب والی تھی۔ آپ نے کہیں خبر سنی ہے کہ کسی مولوی نے خودکشی کی ہے؟ نہیں، کہ وہ بھوکا تھا، نوکری تھی نہیں، تو بھوک سے پریشان ہو کے خودکشی کر لی۔ مولوی اور بھوکا ممکن نہیں ہے۔ مولوی کی تنخواہ کتنی؟ ہمارے پاکستان میں اللہ معاف کرے کمیٹی والوں کو، بڑے ظالم لوگ ہیں، اس وقت بھی 12,000 15,000 تنخواہ ہے۔ 15,000 ہمارے 4,000 انڈیا میں 4,000 ابھی بھی۔ تو اب یہ ظلم نہیں ہے؟
ایک اور ماشاءاللہ سے مولوی سے پوچھا حضرت آپ کے بچے کتنے؟ 11 ہیں. بچے 11 ہیں، تنخواہ 12,000. محلے سے بھی تو کھانا آ جاتا ہے، محلے سے کوئی نہیں آتا. یہ سب ایسی کہاوتیں ہیں. وہ دے دیتے ہیں یار، وہ اب وہ دے دیتے تو روز کے حساب سے تھوڑی دیتے ہیں، اور جتنا ضرورت ہے اتنی تھوڑی دیتے ہیں. ہمارے روز دیتے ہیں، آپ کے یہاں دیتے ہوں گے، ہمارے یہاں نہیں دیتے. لاہور میں ہمارے روز دیتے ہیں. تو بہرحال یہ اللہ رب العزت ان کے لیے برکات کھولتے ہیں. وہ فتح برکات ہے کہ ان کی آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ تو بڑا سیٹ صاحب ہے. کیا ہے بیچارے کے بعد ککا نہیں. ہمارے مولانا فرمانے لگے، مولانا ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں آئے تھے، ہم چھوٹے تھے، تو وہ فرمانے لگے دل لگا کے پڑھو، میں پوری دنیا گھوم کے آ چکا ہوں اور مجھے عالم اور حافظ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ایسا آدمی جس کو اچھی اذان دینی آتی ہو وہ بھوکا رہتا ہوں میں نے پوری دنیا میں نہیں دیکھا. تو ایمان والوں کے ساتھ فتح برکات ہے. مؤذن کی تنخواہ 5,000 6,000 ابھی بھی ظالموں نے رکھی ہوئی ہے. بہت زیادہ بڑے تیر مار کے 10,000 ہم دیتے ہیں. 5,000 تو مجھے پتا ہے. اب وہ جو ہے تو یہ فتح برکات ہے. یہ سارے ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے کہ عام جو بے ایمان لوگ ہیں ان کے پاس مال بہت ہوگا، ان کے پاس مال بہت ہوگا. ایمان والے کے پاس مال ہمیشہ کم ہوگا، لیکن اس کے کم مال میں برکت ہوگی، اور کافروں کے زیادہ مال میں برکت نہیں ہوگی. برکت سے ان کے سارے کام ہو جائیں گے، اور ان کے پاس چونکہ برکت نہیں ہے اس لیے کثرت کے ساتھ بھی ان کا کام نہیں ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ اللہ کا ضابطہ ہے کہ ایمان والوں کو مال کم دیں گے، ساتھ میں برکت دے دیں گے. تو اس لیے مال کی زیادتی، کافروں کے ساتھ پاس مال کی زیادتی دیکھ کے ہمیں جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ لوگ صحیح ہیں. نہیں، صحیح نہیں. جس کے پاس ایمان نہیں وہ کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا، چاہے وہ الٹا آسمان پہ چڑھ جائے. آگے اللہ فرماتے کل قرآن قص علیک من انباء، پیچھے 5 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا واقعات اللہ نے بیان کیے. فرمایا کہ یہ وہ بستیاں ہیں جن کے قصے ہم آپ کو سناتے ہیں. اب ہم نے آپ کو سنایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلٌ بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور جھٹلایا. تو جب جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب وہ ایمان نہیں لائیں گے. پھر اس کے بعد ثم بعثنا من بعد موسیٰ، یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل اور فرعون کا ذکر ہے، اور بہت آگے دور تک جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ چلے گا. پھر موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجا ان کی قوم کی طرف. فرعون اور اس کے لشکر کی طرف انہوں نے ظلم کیا. تو فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھیں پھر مفسد لوگوں کا، فساد کرنے والے لوگوں کا انجام کیسا ہوا. موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرعون سے کہا، فرعون انی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کا رسول ہوں، اور میں تم سے صحیح حق بات ہی بیان کرتا ہوں، حق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کہتا، اور تمہارے پاس میں نشانیاں لے کر آیا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں. تو تم سے مطالبہ یہ ہے کہ ایمان لاتے ہو تو ٹھیک، ایمان نہیں لاتے تو کم سے کم درجہ یہ کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، تاکہ میں بنی اسرائیل کو، اپنی قوم کو کہیں اور لے جاؤں. فرعون بدبخت نے کہا کہ اگر تیرے پاس کوئی نشانی ہے، معجزہ ہے تو لے کر آؤ. فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا. بہت بڑا کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو ہاتھ لگایا تو پھر لاٹھی بن گیا. ایک معجزہ یہ دکھایا. دوسرا وَنَضَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، ہاتھ بغل میں ایسے ڈالتے اور جب ایسے نکالتے تو ان کا ہاتھ اتنا روشن ہوتا کہ سورج کی روشنی اس کے روشنی کے سامنے ماند پڑ جاتی تھی.
تو یہ جاگیرداروں اور امیروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو جادو ہے، یہ کیا ہے؟ جادو ہے، لگتا ہے یہ بہت پڑھا لکھا جادو، کہیں سے سیکھ کر جادو آیا ہے۔ آپ ایسا کریں کہ شہروں میں لوگوں کو جادوگر تلاش کرنے کے لیے بھیجیں تاکہ جادوگر آئیں اور جادو کا مقابلہ جادو سے ہو۔ پھر جادوگر آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی پہلے طے کر لو، فرعون کا کوئی بھروسہ نہیں ہے مکر جائے، پہلے طے کر لو کہ ہمیں ملے گا کیا۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں ایسی چیز دوں گا کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ مقابلہ شروع ہوا اور مقابلے کے لیے ایک بڑے میدان میں ساری قوم جمع ہوئی۔ مقابلہ شروع ہوا تو ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم پہلے دکھائیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، پہلے تم دکھاؤ، پہلے تم دکھاؤ۔ یہ اس سے ہمارے مولانا امین اوکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا کہ مناظر کو چاہیے کہ پہلے مخالف سے کہے کہ تم اپنی دلیل دو۔ مخالف سے کیا کہے کہ تم اپنی دلیلیں دو۔ جب مناظرہ ہوتا ہے نا کسی چیز کے بارے میں، تو کہا کہ اگر ہم نے ان سے پڑھا، انہوں نے کہا کہ پہلے تم دلیل دو گے تو اس کے لیے دلیلوں کو توڑنا آسان ہوگا، لیکن پہلے وہ دلیل دے گا اور دلیل دے کے اس کی دلیل ختم ہو جائے گی، تم اس کی دلیل کو توڑو گے اور توڑنے کے بعد اپنی دلیل دو گے، اس کے پاس جواب ہی نہیں ہوگا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو یہ اس آیت سے استدلال کیا موسیٰ علیہ السلام کے اس آیت سے کہ پہلے تم دکھاؤ۔ تو جب انہوں نے جادو دکھایا، رسیاں ڈالی، لاٹھیاں ڈالی اور لوگوں کے آنکھوں پر سحر کر دیا۔ سحر ہوتا ہے کہ کوئی عمل پڑھ کے آنکھوں پر پھونک دیا جائے تو چیز تبدیل نہیں ہوتی ہے، دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ تبدیل ہو گئی، نظر بندی ہو جاتی ہے۔ نظر بندی، تو یہ جادو ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ لوگوں نے پھر دیکھا کہ سانپ ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں، تو پھر وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اب آپ اپنی لاٹھی ڈالیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی، وہ ڈر کر کے جو ہے بڑا سا اژدہا بن گیا اور اس نے ان کی ساری لاٹھیوں کو اور رسیوں کو گڑپ 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 کر کے کھانا شروع کر دیا۔ جب وہ سارا جادو سے بنی ہوئی چیزیں کھا گیا تو یہ جادوگر بھی جب انہوں نے اژدہا کو دیکھا وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ حق جو ہے وہ آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، وہاں وہ جادوگر مغلوب ہو گئے اور وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، سجدے میں گر گئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو کہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ اس لیے کہ وہ سمجھ گئے کہ یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے، اس لیے کہ جادو تو وہ تھا جو ہم نے دکھایا تھا۔ فرعون نے کہا کہ ارے ملازم میرے ہو، بات ان کی مانتے ہو؟ پیسے میں دے رہا ہوں، خرچہ میرا اور کام ان کا۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت دینے سے پہلے تم ایمان لے آئے، لگتا ہے کہ تم سب اندر سے ملے ہوئے ہو، تم سب اندر سے کیا ہو؟ ملے ہوئے ہو، اور تم لوگوں نے آپس میں طے کیا تھا کہ ایسا کریں گے تاکہ یہاں کے بستی والوں کو یہاں سے نکال دو۔ اب میں تم لوگوں کو سزا دوں گا کہ تمہارا ہاتھ اور تمہارے پیر مخالف جانب سے کاٹ دوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ الٹا پیر اور الٹا ہاتھ سیدھا پیر کاٹوں گا، اور پھر ثم لأصلبنکم اجمعین، پھر تم سب کو کیا دے دوں گا؟ سولی چڑھا دوں گا۔ تو کلمہ پڑھتے ہی آئے تھے جادوگر بن کے، اور مقابلہ تھا موسیٰ علیہ السلام سے، نبی سے مقابلہ، لیکن کلمہ پڑھتے ہی ان کی نظر پڑی موسیٰ علیہ السلام پر اور موسیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی ان پر، تو یہ ایک نظر نے ایسا کمال کیا کہ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو، کچھ بھی کر دو، ہم ایمان سے پھرنے والے نہیں ہیں۔ تو نبی کی ایک نظر ایمان کے اتنے کمال تک پہنچا دیتی ہے کہ پھر اس سے آدمی پلٹتا نہیں۔ انہوں نے کہا قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو کیا ہوگا؟ ہمیں تو ویسے بھی اپنے رب کی طرف جانا ہے، تو ہم اپنے رب کی طرف چلے جائیں گے۔
اور تو صرف ہم سے اس بات کا انتقام لینا چاہتا ہے کہ ہمارے رب کی طرف سے نشانی آ گئی، اس کو دیکھ کے ہم ایمان لے آئے۔ پھر انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ ہمارے اوپر صبر کا فیضان فرما، صبر کا فیضان فرما، یعنی صبر ہمارے اوپر اڈھیل دے، اتنا صبر ہم میں آ جائے کہ یہ کچھ بھی کرتا رہے ہم ایمان پر ڈٹے رہے اور ایمان سے ہٹے نہیں۔ وتوفنا مسلمین، اور ایمان کی حالت میں ہماری موت ہو۔ پھر اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، دو باتوں کا حکم دیا کہ فرعون کے عذاب پہ تم چھوٹ جاؤ گے اور نکل جاؤ گے، دو باتیں کرو، ایک تو اللہ سے مدد مانگو اور دوسرے صبر کرو۔ ان الارض للہ، زمین اللہ کی ہے، فرعون کے باپ کی نہیں ہے، اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ قوم بہرحال تکلیفوں میں تھی اور فرعون کے مظالم جاری تھے۔ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا، ان پر 9 عذاب ان پر آئے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ، پہلا عذاب سنین، قید سالی، کہ قید سالی ایسی کہ ایک ایک دانے کو وہ ترسنے لگے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، دوسرا عذاب آیا کہ ان کے پیداوار تو ہوئی لیکن بہت تھوڑی، پیداوار ہوئی لیکن بہت تھوڑی۔ اور وہ لوگ ایسے تھے کہ اگر کوئی اچھائی آتی تو کہتے یہ تو ہمارا کمال ہے، ہمارے وجہ سے ہے، اور اگر کوئی برائی آتی تو کہتے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نحوست ہے۔ پھر بھی وہ نہیں مانتے تو فرمایا فارسلنا علیہم الطوفان، پھر تیسرا عذاب ان کے اوپر طوفان آیا۔ کیا آیا؟ طوفان آیا۔ اور چوتھا عذاب والجراد، ٹڈی دل، اس نے سارے کھیت کو، سارے اناج کو ستیہ ناش کر دیا، سب کھا کے ختم کر دیا۔ اس کے بعد پانچواں عذاب آیا قمل، جوئیں، ہاں جوؤں کا عذاب آیا کہ ہر جگہ جوئیں، کپڑوں میں جوئیں، اور جوئیں ان کو کاٹ کاٹ کے ان کا ستیہ ناش، کھانا خراب کر دیا، خون چوس لیا، چچڑی جو ان کے خون چوستی تھی۔ اور یہ قمل جو یہ بڑا ہوتا ہے، جوئی تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، یہ بڑا ہوتا ہے جو جونک کے طرح چپک جاتا ہے اور وہ چوستا رہتا ہے۔ پانچواں عذاب والضفادع، میڈک کا عذاب آیا۔ برتن کھولے اندر میڈک، پتیلی کھولے اس میں میڈک، کھانا پکا کے رکھے اس میں میڈک، بستر پہ جائے وہاں میڈک، ہر جگہ میڈک ہی میڈک۔ اس کے بعد عذاب آیا ان کے اوپر والدم، خون کا عذاب آیا، پانی بھر کے رکھے وہ خون بن جائے، گلاس میں پانی لے پینے کا وہ خون بن جائے۔ اور پھر عجیب کہ یہ سارے عذاب بنی اسرائیل پہ نہیں تھے، حالانکہ وہ ساتھ رہ رہے لیکن ان پر نہیں تھے، فرعونیوں پر تھے۔ گلاس میں پانی لے کر بنی اسرائیل پیے تو وہ پانی، اور جب وہ پینے لگے تو وہ خون۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فرمایا آیات مفصلات، تفصیلی یہ نشانیاں بھیجی اور ان پر عذاب بھیجے، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ اور کیا کہتے ہیں وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْسُ، جب بھی ان کے اوپر عذاب آتا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھاگتے تھے کہ آپ دعا کر دیجئے یہ والا عذاب ٹل جائے نا، بس پھر ہم مان جائیں گے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن لئن کشفت عنا الرجز، اگر یہ عذاب آپ ہم سے ٹلوا دیں، لنؤمنن لک، ہم آپ پر ایمان بھی لے آئیں گے، ولنرسلن معک بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ساتھ بھیج دیں گے۔ لیکن فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل، جب ہم عذاب کو ٹال دیتے تھے ایک مدت تک، ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ کیا کرتے، پھر اپنے بات سے پھر جاتے، تو پھر ان پر عذاب ہے۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے انتقام لیا، فاغرقناہم فی الیم، سمندر میں غرق کر دیا، بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ اس کے بعد وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، بنی اسرائیل کو ہم نے
جو ہے وارث بنا دیا، جن کو اس فرعون نے بہت ہی ذلیل بنا کے رکھا تھا، لیکن ہم نے ان کو عزت دی، بنی اسرائیل کو، اور ان کو سمندر سے پار کر دیا اور ان کو فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے یاد کرو اس وقت کو کہ فرعون سے ہم نے تمہیں نجات دی کہ وہ تمہیں بری عذاب میں مبتلا رکھتا تھا، تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا کہ یہ بڑے ہو کے ہمارے گھر کے کام کاج کیا کریں گی۔ اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ جب یہ قوم سمندر سے پار دوسری جگہ چلی گئی تو اب ان لوگوں نے کہا کہ جی ہمارے لیے کوئی دستور عمل ہونا چاہیے، کوئی ہمیں دستور عمل لا کے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کہا چلہ لگاؤ۔ کیا لگاؤ؟ چلہ لگاؤ۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے عہد لیا، وعدہ لیا 40 راتوں کا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور اس کو مکمل کیا ہم نے 10 کے ساتھ، یعنی کتنے ہو گئے؟ 40۔ چلہ پورا ہو گیا کہ نہیں؟ جب فتم میقات ربی 40 لیلہ، جب 40 راتیں پوری ہو گئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا فرمائی کہ یہ تمہارے لیے، تمہارے قوم کے لیے ہے کہ اس کے اوپر عمل کریں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام جانے سے پہلے، کیونکہ 40 راتوں کے لیے جانا تھا، اپنا خلیفہ اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بنا کر گئے تھے اور ان سے کہا تھا کہ قوم کی اصلاح کرتے رہنا اور مفسدین کی بات نہ ماننا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی، لاڈلے پیغمبر، جب وہ طور پر گئے، اللہ سے باتیں ہوئی تو کہنے لگے ربی ارنی انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو دیکھنے کی فرمائش کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ دنیا کے اندر وہ آنکھ ایسی نہیں ہے جو مجھے دیکھ سکے۔ جنت کے اندر آنکھ کے اندر وہ قوت میں دوں گا تو جنت کے اندر ہر جنتی اللہ کو دیکھ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ کہا ہوگا، بہرحال اللہ نے کہا لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ اچھا اتنا ہی ضد کر رہے ہو تو ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کے اوپر میں اپنا ایک عکس ڈالتا ہوں، تجلی ڈالتا ہوں، پورا چہرہ نہیں دکھاتا، ایک تجلی ڈالتا ہوں۔ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ میری تجلی کو برداشت کر لے تو فَسَوْفَ تَرَانِي، تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اب جو تجلی ڈالی تو وہ سارا پہاڑ جل کے کوئلہ ہو گیا اور سرما بن گیا۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، پہاڑ پہ تجلی ڈالی، جَعَلَهُ دَكًّا، تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام ڈر کے گر گئے۔ جب افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا سبحانک تبت الیک، اللہ تیری ذات پاک ہے۔ تو انہیں صحیح کہا کہ یہاں دنیا کے آنکھ سے کوئی تجھے دیکھ نہیں سکتا، تبت الیک، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں اور میں تجھے پہلے ماننے والے میں ہوں۔ اللہ نے کتاب عطا فرمائی اور کہا کہ فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے تختیوں پر کتاب لکھوائی اور ان کو موسیٰ علیہ السلام کو دی اور کہا کہ یہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے، اچھی طرح مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ جب وہ آئے ادھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ حُلِيًّا عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے ان کی قوم نے ایک بچھڑا بنا لیا تھا جس سے خوار یعنی جس سے گائے کی آواز آتی تھی۔ اس میں دو روایتیں ہیں، ایک یہ کہ اس پہ تو اتفاق ہے کہ سامری جادوگر تھا اور اس نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو آتے نہیں، قوم کو گمراہ، آپ لوگ آگے آ جاؤ تو مجھے خوشی ہوگی، اگر پیٹ میں درد نہیں ہے تو آگے آ جاؤ، دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے لوگوں سے درخواست ہے۔ موسیٰ علیہ السلام
وہاں کوہ طور پر چلہ لگا رہے تھے، ادھر قوم کو اللہ نے کیا، قوم کو جو قوم سامری نے گمراہ کر دیا، اور ایسا گمراہ کیا کہ اس نے جب یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم وہاں سے چلی تھی نا، تو فرعونیوں کے زیورات ان کے پاس تھے، اس نے سارے زیورات جمع کیے اور اس سے ایک بچھڑا بنایا، اور یا تو بچھڑے کے اندر اس نے کوئی ایسا نظام رکھا کہ جب اس میں ہوا جاتی اور ہوا جب پاس ہوتی تھی تو گائے کی طرح آواز اس میں سے نکلتی تھی، گائے کی طرح آواز نکلتی تھی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے آگے تھے اور جب اپنے قوم کو دریا سے لے کے نکل گئے، ادھر فرعون پیچھا کرتا ہوا آیا، تو جب فرعون پیچھا کرتا ہوا آیا تو وہ جس گھوڑے پر سوار تھا، وہ اس لیے کہ جانوروں کو نظر آ جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو وہ گھوڑا چلنے کو، آگے بڑھنے کو تیار نہیں تھا۔ فرعون نے بڑی کوشش کی، مارا اس کو، لیکن وہ گھوڑا آگے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ادھر اس کو غرق کرنا تھا پانی میں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام خوبصورت گھوڑی پر سوار ہو کر اس کے آگے آ گئے، اور جب وہ گھوڑے صاحب نے گھوڑی کو دیکھا تو چھلانگ ماری اس نے پانی کے اندر اور ساروں کو لے کے ڈوب گیا۔ تو وہ جو پھر وہ جبریل علیہ السلام گھوڑے سمیت باہر آئے، سامری دیکھ رہا تھا، اس نے اس گھوڑے کے پیروں کی جو مٹی تھی وہ مٹی اٹھا لی اور اس کو چھپا کے رکھ لیا۔ وہ اس نے اس بچڑے کے اندر وہ مٹی ڈال دی تھی، اس نے سمجھ لیا تھا کہ یہ کوئی خاص ہے، جو سارا لشکر اس کے پیچھے پیچھے سمندر میں کود گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو بڑا غصہ آیا، پہلے غصہ اپنے بھائی پر آیا، ان کو داڑھی سے اور سر کے بالوں سے پکڑا، اخذ برأس اخی یجر الی، اپنے بھائی کو پکڑا داڑھی سے اور سر کے بالوں سے اور کھینچا کہ تم نے کوئی کوتاہی کی کہ قوم گمراہ کیسے ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، ان لوگوں نے مجھے کمزور بنا دیا تھا، ان کا زور زیادہ تھا، میری بات میں نے اپنی پوری ذمہ داری کی، لیکن یہ لوگ میری بات مانتے نہیں تھے، اور قریب تھا کہ یہ مجھے قتل کر دیتے۔ آپ مجھے، میرے اوپر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑ دیا اور پھر دعا کی کہ اللہ مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرما، مجھے اور میرے بھائی کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما۔ اور پھر اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو پکڑا اور سامری نے بھی پوچھا کہ یہ تو نے کیا کیا، تو اس نے یہی بتایا کہ میں نے رسول کے پیچھے دیکھا مجھے کوئی خاص چیز، تو میں نے وہ مٹی اٹھا لی، میرے نفس نے مجھے ایسا بتایا تو میں نے یہ سارا کام کیا اور بچڑے کے اندر وہ ڈال دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سزا دی، اس کو کیا دی؟ سزا دی، اور سزا یہ دی ان تقول لا مساس، کہ تیری سزا یہ ہے کہ تو لا مساس کہتا رہے گا۔ لا مساس کا مطلب ہے کہ میرے قریب نہ ہو، میرے قریب نہ ہو، میرے قریب نہ ہو، یعنی تنہا زندگی گزارے گا اور تنہائی میں مرے گا۔ تنہائی بہت بڑا عذاب ہے، تنہائی بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کو ایسی سزا دی کہ اگر وہ کسی کے قریب جائے، کسی انسان کے قریب جائے تو بھی اس کو زبردست قسم کا بخار چڑھ جائے، اور کوئی اس کے قریب آ جائے تب بھی اسی کو بخار چڑھ جائے۔ اس لیے وہ کوئی اگر اس کے قریب آنے لگتا تو دور سے چیخنے لگتا، قریب نہ ہو، قریب نہ ہو، قریب نہ ہو، قریب نہ ہو۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ تمہارے بعد رسول آئے گا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدون مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، کہ وہ رسول جو نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، نبی بھی ہوگا۔ رسول اس کو کہتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پچھلے نبی کی احکامات کو
جاری رکھے اور اس کو چلائے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نبی اس اعتبار سے ہیں کہ انہوں نے فرمایا انا ملت ابیکم ابراہیم، کہ میری ملت ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، تو اس اعتبار سے وہ نبی ہو گئے اور نئی شریعت لے کر آئے، اس اعتبار سے وہ رسول ہو گئے۔ تو دونوں ٹائٹل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ امی یجدون مکتوبا عندہ فی التوراۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات میں بھی لکھا ہوا ہے اور انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی اتباع کا حکم دیا، اور اس کے بعد آگے ایک جو ذکر ہے وہ بلعام بن باورہ کا واقعہ ذکر ہے کہ بلعام بن باورہ جب موسیٰ علیہ السلام ایک علاقے پر حملہ کرنے لگے تو وہاں اس علاقے والوں نے ایک شخص ان کے بستی میں تھا جس کا نام تھا بلعام بن باورہ، کیا نام تھا؟ وہ جو ہے اس میں آدم کا عامل تھا اور اس کی دعائیں قبول ہوتی تھی۔ لوگوں نے اس سے فرمائش کی کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کے لیے بد دعا کریں، تو اس نے کہا کہ میں بد دعا کیسے کر سکتا ہوں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ لیکن لوگوں نے خوب پھر ہدیے اور تحفے تحائف دیے، تو وہ مال کے ہاتھوں مجبور ہو گیا اور وہ ہاتھ اس نے اٹھائے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے کے لیے، لیکن جو بد دعا وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتا تھا اس کے منہ سے وہ بد دعا اپنے لیے نکل رہی تھی، اس کے لیے وہ بد دعا اپنے لیے نکل رہی تھی، اور پھر اب انتہا ختم ہو چکا تھا، لہذا کریکشن ہو نہیں سکتی تھی، اب وہ ساری بد دعائیں وہ اپنے اوپر کرتا چلا گیا۔ پھر فرمایا کہ وہ ایسا ہو گیا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہ کتے کی طرح اس کی زبان لٹک کے جو ہے وہ سینے تک آ گئی اور وہ ہر وقت ہانپتا رہتا جیسے کتا، ان تحمل علیہ یلہس، کہ اس کے اوپر بوجھ لا دو جب بھی کتا ہانپتا رہے گا اور اگر چھوڑ دو جب بھی وہ ہانپتا رہے گا۔ تو کہا یہ بلعام باورہ بالکل کتے کی طرح ہے کہ علم ہونے کے باوجود بھی یہ مال کی محبت تھی اور علم نہیں ہونے کے باوجود بھی مال کی محبت ہے۔ آگے سورہ انفال ہے، انفال کا معنی ہے مال غنیمت۔ اس میں فرمایا یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، باقی کس طریقے سے تقسیم ہوگا وہ 10ویں پارے کے شروع میں بتلا رہے ہیں۔ مسلمانوں ایمان والوں کی علامت بتائی، 5 علامتیں بتائیں۔ ایک تو یہ کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے رزق دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، یہ پکے سچے مومن ہیں۔ لہم درجات، ان کے لیے بڑے درجات ہیں، ان کے رب کے پاس مغفرت ہے اور رحمت ہے۔ اس کے بعد آگے غزوہ بدر کا ذکر ہے کہ غزوہ بدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے، اس کا ذکر ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّىٰ لَكُمْ۔ پھر آگے غزوہ بدر میں جو حالات تفصیل میں نہیں جاتا، ٹائم ختم ہو گیا ہے، وہاں لڑائی کی تیاری سے نہیں گئے تھے کیونکہ لڑنا مقصود نہیں تھا، لیکن وہاں مدبھیڑ ہو گئی، لڑائی ہو گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور اللہ نے ان کو فتح عطا فرمایا۔ آخری کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا وقاتلوہم، کافروں سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ سارا کا سارا دین اللہ کے لیے ہے۔ اور اگلی آیت میں، آخری آیت میں فرمایا کہ اگر تم پھر جاؤ گے، یعنی اللہ کے لیے کافروں سے اور دشمنوں سے مقابلہ نہیں کرو گے، تو یہ یاد رکھو اگر کرو گے تو اچھی طرح سمجھ لو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تمہارا آقا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا ساتھی ہے، اور وہ بہت بہترین ساتھی ہے، بہت بہترین مددگار ہے۔ جب اللہ تمہاری مدد کرے گا تو بڑے سے بڑا کافر تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر